بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں ایمان لایا مرنے کے بعد زندہ ہونے پر۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا کس طرح ہوگا؟ میرے پیارے ناظرین، جب تمام کائنات فنا ہو جائے گی اور سوائے اس اکیلے خدا کے کوئی باقی نہ رہے گا، تو 40 برس بعد اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی ہر چیز دوبارہ زندہ ہو جائے گی، تمام مردے قبروں سے نکل پڑیں گے اور تمام جاندار برساتی پتنگوں کی طرح پھیل جائیں گے، اور پھر سب کو حشر کے میدان میں جمع کر دے گا۔ نام اعمال ہر ایک کے ہاتھوں میں ہوگا۔ حشر کا میدان کہاں؟ میرے پیارے ناظرین، میدان حشر ملک شام کی سرزمین پر قائم ہوگا۔ زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کنارے پر رائے کا دانہ گر جائے گا، دوسرے کنارے سے دکھائی دے، اور اس دن زمین تانبے کی ہوگی۔ میدان حشر میں لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ میرے پیارے ناظرین، جب زمین تانبے کی اور آفتاب سورج کی نہایت تیزی پر 1 میل کے فاصلے پر اس طرف کو منہ کیے ہوگا، تو اس روز کی حالت پریشانی اور گھبراہٹ کا کیا پوچھنا۔ شدت گرمی سے بھیجے کھولتے ہوں گے، لوگ پسینہ میں ڈوب رہے ہوں گے، زبانیں سوکھ کے کانٹا ہو جائیں گی، دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے۔ پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی لگی ہوگی۔ ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان چھڑائیں گے۔ غرض کس کس مصیبت کا بیان کیا جائے، زندگی بھر کا کیا دھرا سامنا ہوگا، اور حساب کتاب لینے والا اللہ واحد قہار ہے۔ پھر اس مصیبت سے نجات کس طرح ملے گی؟ میرے پیارے ناظرین، قیامت کا دن جو کہ 50,000 برس کا ایک دن ہے، آدھے کے قریب گزر چکے گا، تو لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہ کوئی اپنا سفارشی تلاش کرنا چاہیے کہ ہم کو ان مصیبتوں سے نجات دلائے۔ چنانچہ سب مل کر پہلے آدم علیہ السلام اور پھر دوسرے انبیاء کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن کہیں بات کی سنوائی نہ ہوگی۔ سب یہی فرمائیں گے کہ میرے کرنے کا یہ کام نہیں، تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ پھر سب لوگ کہاں جائیں گے؟ میرے پیارے ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام لوگوں کو ہمارے آقا و مولی شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دیں گے۔ لوگ روتے چلاتے دہائی دیتے یہاں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا مطلب عرض کریں گے۔ شفاعت کی درخواست سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ ہاں، میں اس کام کے لیے ہوں، میں تمہاری دستگیری فرماؤں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور جا کر سجدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا، اے محمد، اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری سنی جائے گی، اور مانگو جو کچھ مانگو گے ملے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول ہو۔ اس وقت آپ گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے اور لا تعداد گنہگار نجات پائیں گے۔ حضور کے علاوہ کوئی شفاعت کرے گا یا نہیں؟ میرے پیارے ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفعیل تمام انبیاء اپنی اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، اور پھر شفاعت کا سلسلہ بڑھے گا۔ اولیاء کرام، علماء اسلام، پیران اعظام اور دوسرے دین دار مسلمان شفاعت کریں گے، اور بے شمار مسلمان ان کی شفاعت سے نجات پا کر جنت میں جائیں گے۔ قیامت کے ان دہشتوں سے کوئی محفوظ بھی ہوگا یا نہیں؟ میرے ناظرین، قیامت کا دن کہ حقیقتہ قیامت کا دن ہے، اور جو 50,000 برس کا ہوگا، اور جس کی مصیبتیں بے شمار ہوں گی، انبیاء اور خدا کے دوسرے خاص بندوں کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا جتنا ایک وقت کی فرض نماز میں صرف ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم، یہاں تک کہ کچھ کے لیے تو پلک جھپکنے میں سارا دن طے ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ ان ساری آفتوں اور مصیبتوں سے حفاظت میں رہیں گے۔ انسانوں کے علاوہ دوسرے جاندار کہاں جائیں گے؟
موذی جانور دوزخ میں کافروں کو عذاب دینے کے لیے بھیج دیں گے، مگر وہاں خود ان کو کوئی نہ تکلیف ہوگی، باقی ساری حیوانیت مٹی کر دیے جائیں گے، اور جنوں کے لیے آیا ہے کہ وہ جنت کے آس پاس مکانوں میں رہیں گے اور جنت میں سیر کو آیا کریں گے۔ آئیے اب جنت کے بیان کے بارے میں جانتے ہیں۔ جنت کیا ہے؟ میرے پیارے ناظرین، جنت ایک مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ایمان والوں کے لیے بنی ہے۔ اس میں 100 درجے ہیں اور ایک درجے سے دوسرے درجے تک اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان تک، اور ہر درجہ اتنا بڑا ہے کہ اگر تم تمام دنیا ایک درجے میں ہو تو تب بھی اس میں جگہ باقی رہے۔ جنت میں کیا کیا ہوگا؟ میرے پیارے ناظرین، جنت میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی جسمانی اور روحانی لذتوں کے سامان پیدا کیے ہیں۔ جنت کا حاصل یہ ہے کہ ان نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں اس کا خطرہ گزرا۔ بڑے سے بڑے بادشاہ کے خیال میں بھی وہ نعمتیں نہیں آ سکتی جو ایک ادنی جنتی کو ملیں گی۔ جنت کی سب سے بڑی نعمتیں کون سی ہیں؟ سب سے بڑی نعمت جو مسلمانوں کو اس روز ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار دیکھنا ہے۔ اس نعمت کے برابر کوئی نعمت نہیں۔ جسے ایک بار اللہ کا دیدار نصیب ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی کے ذوق میں ڈوبا رہے گا، کبھی نہ بھولے گا۔ جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد گنتی کیا ہے؟ ہمارے نبی سے اللہ نے فرمایا ہے کہ میری امت سے 70,000 بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی تفصیل میں ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ 3 جماعتیں اور کر دے گا۔ معلوم نہیں ہر جماعت میں کتنے ہوں گے، اس کا شمار تو وہی جانے یا اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے اب دوزخ کے بیان کے بارے میں جانتے ہیں۔ دوزخ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے گنہگاروں اور کافروں کے عذاب اور سزا کے لیے ایک جگہ بنائی ہے جس کا نام جہنم ہے۔ اس کو دوزخ کہتے ہیں۔ دوزخ میں 70,000 وادیاں جنگل ہیں، ہر وادی میں 70,000 گھاٹیاں، ہر گھاٹی میں 70,000 بچھو اور 70,000 اژدہا ہیں۔ دوزخ میں کیا کیا ہوگا؟ میری پیاری ناظرین، دوزخ میں ہر قسم کی تکلیف دینے والے طرح طرح کے عذاب اللہ تعالیٰ نے مہیا کیے ہیں، جن کے خیال سے ہی رونگٹے کھڑے ہوتے اور اچھے بھلے آدمی کے حواس جاتے رہتے ہیں۔ اس میں آگ کا عذاب ہے، سخت سردی کا عذاب ہے، سانپ، بچھو اور زہریلے جانوروں کا عذاب ہے۔ جہنم کے شرارے آگ کے پھول اونچے اونچے محلوں کے برابر اڑیں گے، گویا زرداوٹوں کے قطار کے برابر آتے رہیں گے۔ آدمی اور پتھر اس کا ایندھن ہے، اس کی آگ بالکل سیاہ ہے جس میں روشنی کا نام نہیں۔ گنہگار مسلمان کی نجات کیسے ہوگی؟ میرے پیارے ناظرین، مسلمان کتنا بھی گنہگار ہو کبھی نہ کبھی ضرور نجات پائے گا اور جنت میں جائے گا، خواہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ محض اپنے فضل سے بخش دے یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے بعد اسے معاف فرما دے، یا دوزخ میں اپنے کیے کی سزا پا کر جنت میں جائے، اس کے بعد کبھی جنت سے نہ نکلے گا۔ کافر کی بھی بخشش ہوگی یا نہیں؟ میرے پیارے ناظرین، کفر اور شرک کبھی نہ بخشا جائے گا۔ کافر اور مشرک ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور طرح طرح کے عذاب میں گرفتار ہوں گے، اور آخر میں کافر کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے قد کے برابر آگ کے صندوق میں اسے بند کر کے یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھ کر اس میں آگ کا قفل لگا دیا جائے گا۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اور کوئی عذاب نہ رہا، اور یہ اس کے لیے عذاب پر عذاب ہوگا۔